آپ پتہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ اور بڑے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص یعنی شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو چھو لے، ٹچ کر لے، تو اس شخص کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. 3 طلاقیں کیا بالکل اگے ہی ایٹم بم پہ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، اس بیچارے کے خامند کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اس کے خامند کے لیے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، بار شریعت میں لکھا ہے، در مختار میں، رد المختار میں. قدوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات کہیں گے، یہ قطورہ یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. اچھا جی، 5ویں کلاس کا بچہ، سانو جناب یونیورسٹی پہنچ کے بھی یہ گلا نہیں سن پتا. 5ویں سال کا بچہ آپ جا کے مدرسے میں چھوڑتے ہیں، وہ قدوری بدماش پڑھا دیتے ہیں اسے، اس کو یہ سارے مسئلے ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ غلطی سے اس کا ہاتھ یعنی وہ شہوت کی حالت میں تھا، اس نے ہاتھ رکھنا تو بیوی پہ تھا، غلطی سے رات کے اندھیرے میں بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا اور سنا، یہ ہوتے ہیں جاہل جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، 4 حدیثیں پڑھ لی اور 2-4 بندے اپنے سامنے بٹھا لی اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ اور فہامہ سمجھنے لگے. یہ ایک اصطلاح ہے حرمت مصاہرت. قرآن پاک میں آپ سورہ نساء پڑھ لیں، 4واں رکوع، تمام ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون کون سے رشتے آپ پر حرام ہیں، اور اسی سے پھر علماء اور فقہاء نکالتے ہیں کہ کس طرح کے رشتے حلال ہیں لیکن موصوف کو پتہ نہیں، اور کس طرح قدور شریف کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بدماشوں نے ان کو 5 سال کی عمر میں سارا کچھ پڑھا دیا ہے. سب سے پہلے میں اس کو الزامی جواب دوں، اس نے اپنی ایک ویڈیو میں اس طرح کی باتیں کر چکا ہے کہ سیکس کی تعلیم ہونی چاہیے. حالانکہ یہ تو مسائل ہیں، اور وہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ 5 سال کے نہیں ہوتے. کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے. کم سے کم 15 سے 20 سال کی عمر ہوتی ہے، انہی کو قدوری پڑھائی جاتی ہے، 3-4 سال میں ہوتی ہے، اور ان کو پوری سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور یہ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی دیکھیے. ایک طرف تو کہہ رہا کہ بدماشوں نے ان کو قدوری پڑھا دی، ہمیں معلوم نہیں تھا، اور یہ کیا پڑھا رہا ہے عوام کو، یہ بھی ذرا دیکھیے. اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں. دیکھا دوستو آپ نے کہ میں سیکس کی تعلیم کا حامی ہوں کہ سیکس کی تعلیم ہونی چاہیے. تو سیکس کی تعلیم کا حامی ہے کہ ظاہر میاں بیوی کا کس طرح ریلیشن شپ ہوگا، یا بچہ جب شادی ہوگی کس طرح ہوگا. تو یہ کیا اس کو مسائل نہیں آنے چاہیے کہ اب آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ پر کون سے رشتے آپ کے لیے حرام ہیں، کون سے رشتے آپ کے لیے حلال ہیں. اور یہ جو بات کر رہا ہے کہ اگر باپ کا ہاتھ بیٹی پر لگ جائے، اس کی تفصیل ہے. اس طرح نہیں ہے کہ باپ کا ہاتھ بیٹی پہ لگ جائے تو بیٹی حرام ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے، بچی بالغ ہو، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. حرمت مصاہرت باقاعدہ ایک چیپٹر ہے. اس جاہل کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اور کس طرح دوسروں پر اٹیک کر رہا ہے، فقہ حنفی پر اٹیک کر رہا ہے، اور خود تعلیم دے رہا ہے سیکس کی. اور آگے دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایک تمنا ہے. وہ کیا تمنا ہے ذرا وہ بھی ذرا دیکھ لیجیے. اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں. تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی. میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا، ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں، تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا، ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا، تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو. جی دوستو آپ نے دیکھا اس کی تمنا کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 سال کے بچوں کو یہ سیکس کی تعلیم دی جائے. تو آپ نے کس طرح سیکس کی تعلیم دینی ہوگی؟ واللہ علم پریکٹیکلی دینی ہوگی یا کچھ بتانا ہوگا، ظاہر ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں سیکس کا حامی ہوں، اور جن کتابوں میں ظاہر رشتے کی جو سوالات ہیں یا معاملات ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. قرآن پاک میں آپ سورہ ہود پڑھ لیں، اس کے علاوہ آپ سورہ مائدہ پڑھ لیں، احادیث کو پڑھ لیں، کتاب الطلاق پڑھ لیں، کتاب النکاح پڑھ لیں، یہاں تک کہ بخاری میں احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جب تم بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھو ہم بستری سے پہلے. تو کیا یہ سیکس کی تعلیم ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بدماش پڑھاتے ہیں، تو کیا آپ امام بخاری کو بدماش بنائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. احادیث میں کثیر تعداد میں اس طرح کے مسائل ہیں.
قرآن پاک میں مسائل ہیں دوستو، کتنا بڑا جاہل ہے، اس کے دل میں کتنا بغض ہے اولیاء کرام کا اور علماء کا اور فقہا کا۔ اگر آپ کو ان رشتوں کا علم نہیں ہوگا تو آپ کے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ آپ سورہ نساء پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، اس طرح کے مسائل آپ کو جا بجا آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں آج اس لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ اس کے چیلے اکثر بات کرتے ہیں ہدایہ میں یہ اس طرح کی باتیں ہیں جی، قدورے میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ بھائی قرآن پاک میں آ گیا حیض کے بارے میں، اب ظاہر ہے اس کی تفصیل ہوگی آگے۔ سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع میں کہ اگر عورت کو آپ چھو لیں، چھونے سے مراد کیا ہوگا، ہم بستری ہوگی۔ اب کس طرح کا وضو کا طریقہ ہے، تو ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل پھر ان کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا۔ جب حدیث میں آ گیا کہ آپ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، تو فقہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، کپڑے اتار کے پھر کچھ نہ پڑھیں۔ تو یہ تفصیلات جو فقہ میں آئیں گی مزید، تو اس طرح کی باتیں کرتے، اگر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن پر اعتراض کریں کہ قرآن پاک میں اس طرح کے مسائل کیوں آئے، حیض، نفاس کے، شادی کے، بیاہ کے، اس طرح ہم بستری کے، قوم لوط کی پوری تفصیل ہے، اور اس طرح حدیث میں باقاعدہ پورے چیپٹر ہیں۔ اگر آپ اعتراض کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو سب سے پہلے آپ قرآن پہ اعتراض کریں، پھر ہو جائیں قرآن کے منکر، پھر حدیث پہ اعتراض کریں، اور محدثین کو نعوذ باللہ پھر آپ بدمعاش کہیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ عوام آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔